اب میں استقبالیہ پیش کرنے کے لیے اس کانفرنس کے کنوینر جو چنئی سے تشریف لائے ہیں اور مولانا وحید الدین خان صاحب کے شاگرد عزیز بھی ہیں، میں دعوت دوں گا استقبالیہ کے لیے مولانا حافظ سید اقبال عمری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء کرام اور معزز حاضرین، آج میرے لیے نہایت ہی مسرت کا موقع ہے کہ میں سی پی ایس انٹرنیشنل کی جانب سے آپ علماء کرام کے استقبال کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس مجلس میں سب سے پہلے اس ذات باری تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اس سے سکینت مانگتا ہوں جس نے قرآن میں اپنی معیت کا اعلان فرمایا ہے کہ جہاں تم تین ہو وہاں میں چوتھا رہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے ان فرشتوں کا بھی خیر مقدم ہے جو ہمیشہ ذکر و فکر کی مجلسوں کا احاطہ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ میں ان تمام علماء کرام اور حاضرین مجلس کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں جو ملک کے مختلف گوشوں سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ملک کے معتبر علمی مراکز سے فضلاء تشریف فرما ہیں۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے فرزندان موجود ہیں جن سے ہندوستان بھر میں مدارس کا جال بچھا ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فارغین بھی یہاں تشریف فرما ہیں جو قدیم صالح و جدید نافع کا سنگم ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اصحاب فکر بھی یہاں موجود ہیں جو جدید تعلیم کا مرکز ہے۔ اسی طرح جامعہ دارالسلام عمر آباد کے فضلاء بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جو جنوبی ہند کا ایک مشہور اور قدیم مرکز ہے، علمی مرکز ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر دینی اداروں کے فضلاء بھی یہاں موجود ہیں جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کا ان تمام اداروں سے گہرا قلبی اور فکری تعلق رہا ہے۔ عام طور پر مدارس پر کیے جانے والے اعتراض اور تنقید کا مولانا نے مثبت انداز میں جواب دیا ہے۔ وقتاً فوقتاً مولانا نے نہ صرف اس موضوع پر مضامین لکھے بلکہ اس پر ماہنامہ الرسالہ ستمبر 2000 کا ایک خصوصی شمارہ بعنوان دینی مدارس بھی نکالا۔ اس کے علاوہ مولانا نے مدارس پر اور علماء کے قائدانہ کردار پر متعدد مضامین قلم بند کیے ہیں۔ ان تمام مضامین کو کتاب کی شکل میں ترتیب دے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کتاب کا اجرا بھی عمل میں آئے گا۔ محترم علماء کرام، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم معرفت الہی کے حصول اور پیغام رحمت کی اشاعت کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اس مقصد کے لیے دور جدید میں جو مواقع اور امکانات پیدا ہوئے ہیں، ہم انہی ربانی حکمت اور پرامن طریقے سے معرفت الہی اور ابلاغ حق کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے مولانا وحید الدین خان دور جدید میں امن کے سفیر۔ مولانا کی شخصیت ان تمام علمی روایتوں کا ایک امتزاج تھی۔ وہ خود ایک قدیم ادارہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کے فارغ تھے، مگر ان کا اسلوب نہ صرف جدید تھا بلکہ وہ عالمگیر تاثیر رکھتا تھا۔ انہوں نے تقریباً 50 سال تک الرسالہ کے ذریعے امت کی فکری آبیاری کی ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کو روایتی اور سائنسی دلائل سے مدلل کیا۔ دنیا کے سامنے اسلام کی پرامن تصویر پیش کی اور اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف کی اور یہ بتایا
کہ اسلام میں امن کی حیثیت اصول کی ہے اور جنگ صرف ایک استثنائی صورت۔ مولانا کے الفاظ میں جنگ و تشدد کی حیثیت زندگی کے عمل میں رکاوٹ کی مانند ہے، اور امن اپنے نتیجے کے اعتبار سے یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ کے راستے آخری حد تک کھول دیے گئے ہوں، اور یہ کہ اصلاح کے نام پر کیا جانے والا ہر وہ کام غلط ہے جو سماجی امن کو درہم برہم کرے۔ عمومی تباہی پیدا کرنے والے جدید ہتھیاروں کے زمانے میں جنگی اقدام کرنا اسلامی اصول کے سخت خلاف ہے، اور اس طرح امن کی اہمیت کو مولانا نے شرعی اور عقلی دلائل سے واضح کیا۔ ختم نبوت کے بعد علماء امت انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ امت کی ذمہ داری کا انحصار علماء کی صحیح رہنمائی پر ہے۔ مولانا صاحب نے دور جدید کے تقاضوں کو سمجھا اور فکر اسلامی کی قدیم روایات اور جدید علوم کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے تیار کردہ لٹریچر کی قدر کریں اور عالمی سطح پر پیغام الہی کی اشاعت کے لیے اسے بطور سپورٹنگ لٹریچر کے استعمال کریں۔ الرسالہ مشن کوئی روایتی تنظیم یا تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ دور جدید میں امت مسلمہ کے حقیقی رول کو دوبارہ دریافت کرنے کی ایک آواز ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عام طور پر لوگوں نے ادارہ سازی پر زور دیا ہے، مگر اس مشن میں شعور کی سطح پر افراد سازی پر توجہ دی گئی ہے۔ آج امت کو ایسے تخلیقی افراد کی ضرورت ہے جو کسی ڈھانچے کے محتاج ہونے کے بجائے بذات خود اس خدائی مشن کا زندہ نمونہ بنے۔ آج ملت کے افراد کی فکری ترقی کے ساتھ ساتھ موجودہ سائنسی علوم اور جدید وسائل کو تبیین حق کے لیے استعمال کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ آج کا انفراسٹرکچر اللہ کا ایک عطیہ ہے جسے ہمیں اعلیٰ سطح کے تبلیغی کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے ہم یہاں لیلا ایمبینس کنونشن ہوٹل نئی دہلی میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی جانب سے اور سی پی ایس انٹرنیشنل کی جانب سے آپ تمام علماء کا اور دیگر مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، ہماری روحیں عالم ارواح ہی سے ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ دعا ہے کہ ہماری یہ ملاقات اللہ کی خاطر ہو اور ہمارے درمیان گہرے تعلقات کا سبب بنے، یعنی اختلاف کا سبب بنے، نہ کہ تناکر کا۔ دوران کانفرنس اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں پیشگی طور پر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ پروگرام کا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس 2 روزہ پروگرام کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری خصوصی تائید و نصرت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔